السلام علیکم ناظرین، ڈی اوپینیو کے شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر مولانا عمار خان ناصر صاحب موجود ہیں۔ آج ہم بات کرنے والی ہیں جدید رجحانات کے حوالے سے، خاص طور پر ان رجحانات کے حوالے سے جو نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں، خاص طور پہ ینگ پروفیشنلز کے لیے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ٹرینڈز سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں اور کچھ ایسی خبریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کی صورت میں، کہ جس کی وجہ سے ہماری معاشرت جو ہے وہ کلی طور پر تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا جناب ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کو، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف فوری طور پہ آتے ہیں۔ ہم تین موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع جو ہے ہمارے سامنے ہوگا ایلون مسک نے جو ایک ایجاد یا آگے چل کر جو ایڈوانسمنٹ تجویز کی ہے نئی پروڈکٹ کی صورت میں، فیمیل روبوٹ اے آئی بیسڈ، کہ جو انسانوں کی جگہ لے لے گی اور ایک پارٹنر کا تصور جس سے ذہن میں آتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے رکھوں گا، اور دوسرے نوعیت کے سوالات جو ہمارے سامنے ہوں گے وہ ہیں ڈبل انکم نو کڈز، یعنی ڈنک جو اس کا مخفف ہے۔ اس حوالے سے کچھ سوالات جو ذہن میں آتے ہیں وہ ہوں گے، اور پھر ایک آخر میں اکنا کا جو اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا سروے ہے، اس میں مسلم نوجوان جو ہیں ان کے شادی سے متعلق جو منفی رجحانات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایلون مسک کا جو فیمیل روبوٹ ہے۔ تو میں عمار خان صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک شو پہ اس کے اوپر بات کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہونی چاہیے، کچھ محدودات بھی ہونی چاہیے، یا اس کو بس بے مہار چھوڑ دینا چاہیے ان کو اپنی دریافت کرنے، ایجاد کرنے، اور اس ٹیکنالوجی کے اوپر بالکل کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کیجئے کہ آپ کے نظر میں کیا اس کے اوپر کچھ قدغنیں یا کچھ پابندیاں تحقیق کے اوپر عائد ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے، وہ کس نوعیت کی قدغنیں یا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہمارے سامنے تصور آ رہا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے چل کر اس حد تک جدید اور خطرناک ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے خود انسانیت کا وجود اور بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو کیا اسلام سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لمیٹیشنز عائد کی جائیں، کچھ پابندیاں عائد کی جائیں، کچھ حدود و قیود عائد کی جائیں؟ تو جی فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ایسے نئے موضوعات جن پر زیادہ غور و خوض ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا، ایسے موضوعات چھیڑتے ہیں اور ایسے سوالات لے کر آتے ہیں جن سے کچھ غور کرنے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے اور اس نوعیت کے اور بھی مسائل ہیں، جیسے مثلا جینیٹک انجینئرنگ جیسے سوالات ہیں، ان میں مذہبی نقطہ نظر سے کوئی موقف اختیار کرنے سے بھی پہلے میرے خیال میں ایک اور بھی بہت اہم بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو انسان ہیں اور انسانوں کا خود انسانوں کے بارے میں اور انسانی رشتوں کے بارے میں، انسانی سماج کے بارے میں جو ایک نقطہ نظر اور ایک زاویہ نظر اب تک رہا ہے، وہ سارے کا سارا ان نئی ترقیات سے چیلنج ہو رہا ہے اور مزید چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ تو بہت اہم سوال جو مذہبی غور و خوض سے بھی پہلے خود انسانوں کی بقا کے حوالے سے، کیونکہ انسانوں کی بقا صرف مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، خود انسان کا، وہ مذہبی نہ بھی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ تو انسانوں جی کی بنیادی ایک ضرورت بھی ہے اور ان کا مسئلہ بھی ہے۔ تو انسانوں کی بقا ان نئی ترقیات کے نتیجے میں یا ان کے ساتھ ممکن رہے گی یا نہیں، اور اگر ہوگی تو وہ کس نوعیت کی بقا ہو؟ ایک تو بہت اہم سوال یہ ہے، کیونکہ سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے انسان کی طاقت کو تو بہت بڑھا دیا ہے۔ انسان کے اندر جو جاننے کی صلاحیت ہے اس کے حدود تو بہت وسیع کر دی ہے، اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لانے، اپنے لیے سہولت پیدا کرنے کے امکانات تو بہت پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہمارے بہت سے 20ویں صدی کے فلسفیوں نے روایتی معاشرت کے تناظر میں ایلینیشن کا تصور کیا تھا نا، مارکس نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اصل میں مذہب یا روایتی معاشرت یہ انسان
وہ میں ایلینیشن پیدا کر دیتی ہے، خود انسان سے اس کو اجنبی کر دیتی ہے. تو وہ ان کی بات کس حد تک ٹھیک ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور جس رخ پر ہم اپنی طاقت کو بڑھائے جا رہے ہیں، تو آپ کے آج کے سارے سوالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہ انسان کو خود اپنے آپ سے اجنبی بنا رہی ہے. انسان ایک دوسرے کے لیے کیا خود اپنے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو موجودہ جو حالت ہے، تہذیبی حالت ہے انسان کی، اس پر خود ایک خالص انسانی زاویہ نظر سے، نقطہ نظر سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر آگے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسانی نسل کی بقا اور انسانی رشتوں کے احترام کے ساتھ اور انسانی سماج میں جو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے یہ دین کا بھی مسئلہ ہے، اسلام کا تو خاص طور پر مسئلہ ہے. انسانی نسل کی بقا، دین کی بقا، نسل کی بقا، نسب کی بقا، یہ ساری چیزیں دین کا بھی مسئلہ ہے. تو سب سے پہلی جو قدغن یا جب سب سے پہلی کوئی جو ایک تحدید ہونی چاہیے وہ دینی نقطہ نظر سے بھی اور انسانی نقطہ نظر سے یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ انسان اپنی انسانی جوہر میں رہتے ہوئے کتنی طاقت ہماری ضرورت ہے اور کتنی طاقت وہ ہمارے بس سے اس کو ہینڈل کرنا، اس کو سنبھالنا ہمارے بس سے باہر ہے اور وہ ہم اس کے آگے مجبور ہو جائیں. تو یہ بہت بنیادی سوال ہے. طاقت ہماری ضرورت ہے لیکن کتنی ضرورت ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے اے آئی کے ماڈلز ہیں وہ اپنی ابتدائی سٹیج پر ہیں اور وہ ہیومن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں بعض لوگ اس کی غلطیاں بھی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں. لیکن آگے چل کے جو اس کا سیکنڈ یا تھرڈ ورژن جس کو سپر انٹیلیجنس کا نام دیا جا رہا ہے یا سپر اے آئی کا نام دیا جا رہا ہے، وہ شاید ہماری طاقت سے باہر ہوگا اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوگا. تو یہ ضرور یقیناً آپ جیسے فرما رہے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تو ایک قدغن لگانی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے طاقت کی ہمارے استعمالات ہیں وہاں تک تو محدود رہے، لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیونڈ آور کنٹرول جا رہا ہے تو وہاں پر بہرحال اس کے اوپر روک ہونی چاہیے. جی، اور طاقت کے استعمال پر بھی. اور بنیادی سوال یہ کہ ہم جو ایک پرسیوٹ میں ہے نا، انسان تو ایک روتھ لیس پرسیوٹ میں ہے. طاقت جتنی زیادہ جمع ہوتی ہے وہ علم کی صورت میں یا ٹیکنالوجی جمع ہوتی ہے، لیکن ہم کتنی طاقت سنبھال سکتے ہیں اس پر کوئی کوئی غور شاید فلسفی لوگ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہوں. اس کی کچھ اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اس کے اوپر ہم نے کچھ پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ کچھ مخصوص ممالک ہیں جہاں تک تو انہوں نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، مزید ممالک اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. یعنی اس کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ پھیلاؤ اس کا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسانیت کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. اسی طرح ایمبریو کے اوپر جو ریسرچ ہے اس میں بھی کچھ مراحل ایسے ہیں جہاں پر سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ ممنوع ہے ایتھیکلی بھی اور بائی لا بھی، وہ نہیں کرنے دی جاتی لیبس کے اندر بھی. تو اسی طرح اے آئی کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قدغنیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور جس کی ایک آپ نے مثال دی جیسے کہ طاقت کا جو حصول ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے اور کہاں وہ ہمارے بیونڈ دا کنٹرول جائے گا. تو اس کو تو اسلام مزید کوئی رہنمائی اس حوالے سے دیتا ہے اخلاقی بنیادوں پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے علم کی روک یا ترقی یا سائنس کی کے اوپر اس طرح کی پابندی عائد کر دینا؟ اس میں کوئی اور آپ کی نظر میں چیز ہے پیش کرنے کے لیے؟ جی، جو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں یہی میرے خیال میں میرے فہم کے مطابق اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ ہوگا کہ انسان ایک وجود ہے اور اس کی کچھ تحدیدات ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہماری جتنی ضرورت ہے ہمارے علم کی طلب اور ہماری طاقت کے حصول کی جو صلاحیت ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو ہم انسان اس کو اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا یا طے نہیں کر پا رہا کہ کہاں میں اپنی طاقت کو روک دوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ طاقت جب ہمارے کچھ ویلیوز کے بغیر صرف طاقت میں اضافے کے جذبے سے بڑھ رہی ہے تو اس سے خود انسان کے لیے دوسرے انسانوں سے اور خود اپنی فطرت سے ایلینیشن کا مسئلہ بہت شدید ہو رہا ہے. آپ کے جو اگلے سوالات ہیں ان میں پہلو اور نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے. جی بالکل، میرے خیال میں وہ اگلا سوال ہی شاید وہ ہے جہاں پہ قدغن کا ایک اور ہمارے سامنے
ایفیکٹ سامنے آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ایلون مسک نے اعلان کیا کہ ہم ایک نئی پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں مستقبل میں اے آئی بیسڈ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ، اور وہ ایک فیمیل روبوٹ ہوگا جو کہ بہت سی صورتوں میں ایک پارٹنر کی بھی سروسز دے سکتا ہے. تو اس تناظر میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیمیل روبوٹ ہی کیوں، میں ایک تو یہ بھی جاننا چاہوں گا، تو کیا یہ ایک آبجیکٹیفیکیشن آف وومن نہیں ہے؟ یہ تو میل روبوٹ بھی تجویز کیا جا سکتا تھا، تو یہ کیا صرف انسانوں کی دنیا ہے جہاں پر ایک مخصوص اس کا اور ایک اس سے مخصوص انداز میں کام لینے کی صورت پیدا ہو رہی ہے؟ تو یہ تو ایک یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آبجیکٹیفیکیشن ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا اسلام اس انداز میں ایک مخصوص پروڈکٹ کو پیش کرنے کی، آبجیکٹیفائی کر کے اس کو کسی مخصوص جنس کے ساتھ پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور مزید ایک ضمنی سوال یہ میں ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو فیمیل روبوٹ اگر آ جاتا ہے بالفرض مارکیٹ کے اندر، تو اس کی صورت تو وہ پھر غلاموں اور لونڈیوں والی نہیں ہوگی جو صرف ہماری ثواب دید پر کام کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور تعامل کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ جی، جو پہلی بات ہے، یہ تو بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ روبوٹ کے لیے اس کی فیمیل، اس کی جو جینڈرنگ ہے، اس کا محرک تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن عورت ویسے بھی انسانی معاشرے میں کشش کا، مرد کے لیے کشش کا مرکز ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی آبجیکٹیفیکیشن کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. اگر عورت میں نزاکت اور کشش نہ ہو تو اس کی آبجیکٹیفیکیشن بھی شاید کسی اور پہلو سے ہو. تو ظاہر ہے وہ چیز آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ روبوٹ اگر آپ نے بنانے ہیں تو انسان اس کے ساتھ وابستہ ہونے میں، اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ میں، اگر وہ فیمیل روبوٹ ہوگی تو اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اس کی جو وہ سیکسسٹ ایک ہے اس کے اندر طلب ہے وہ بھی تکمیل ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ کنسرن صحیح ہے کہ اس سے جو آپ چاہے بنانے والے کہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ آرگومنٹس بھی ہیں کہ نہیں، اصل میں عورت جو ہے وہ زیادہ ہیومن ہوتی ہے، تو اس میں یہ اس کی ہیومنائزیشن کا ایک پہلو ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا پیغام کیا جاتا ہے، اس کا پیغام لوگوں کو معاشرے میں کیا ملے گا. تو میرے خیال میں وہ یقیناً یہی جائے گا کہ عورت ایک زندہ ہے تو اس کی بھی آبجیکٹیفیکیشن کو، اور اسی کو آپ ایک مشین میں ڈال دیں تو وہی جو تصور ہے یا وہی جو احساس ہے وہ گفتہ ہوگا. تو پہلی بات میرے خیال میں یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسرا آپ نے اس پیپر اگلا سوال کیا اٹھایا تھا معذرت سے؟ یعنی یہ جو فیمیل روبوٹ کی صورت نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ جو ماضی میں جیسے ایک غلاموں کی شکل ہوتی تھی، تو کیا یہ اس کی جدید شکل نہیں ہے کہ انسان کی بہت خواہش ہے کہ اس کے کوئی تابع اس طرح کی کوئی ہم نفس ہو جو اس کے اشارہ ابرو پر احکام بجا لائے؟ ہاں، نہیں، ظاہر ہے روبوٹ تو چونکہ مشین ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو غلام بنایا گیا ہے. وہ اس طرح سے تو اس پر تصور اپلائی نہیں ہوگا غلام یا بندی کا. لیکن اصل میں اس کے اثرات ہیومن سائیکی پر کیا ہوتے ہیں، انسان کو اس کا میسج کیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اور مشین جو ہے اس کو مشین کے طور پر استعمال کرنا اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں. لیکن اگر مشین کو آپ ایک انسانی روپ دیتے ہیں، چاہے وہ مرد کا دیں چاہے عورت کا دیں، میرے خیال میں اس کے کافی گہرے اثرات ہوں گے انسانی شخصیت پر، اور اس سے کافی اخلاقی پیچیدگیاں مزید بھی پیدا ہوں گی. تو اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. اگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ پوچھیں تو میرے خیال میں یہ جو جینڈرنگ ہے مشین کی، اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. بہت بہتر. تیسرا سوال جو اس سے جڑا ہوئی ہے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جدید دور میں جب انسان روایتی رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسان ہی انسان سے اجنبی بن رہا ہے، تو وہاں پر ایسے میں یہ جو فیمیل روبوٹ کا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ سونر اور لیٹر یہ ہمارے سامنے بطور پروڈکٹ ہوگا موجود، آج سے 10 سال بعد ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ پہلے یہ چیز ہمارے سامنے ہو. تو اس کو بطور پارٹنر استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو فی الحال ہمیں کوئی ایسی حدود کی بھی وائلیشن نظر نہیں آتی. تو بالفرض اگر کوئی انسان اپنی نجی زندگی میں آزادانہ ایک اس کی روش اختیار کرنا چاہتا ہے، یا اپنے جو بھی اس کے میلان ہے وہ اپنی پرسنل لائف میں رکھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ جبکہ بظاہر کسی حدود کی بھی خلاف ورزی اس میں نظر نہیں آ رہی، تو کیا یہ ایسے استعمالات جائز تصور کیے جائیں گے؟
اگر حدود کی خلاف ورزی سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جس کو فقہ میں ہم جی ہاں زنا یا بدکاری کہتے ہیں جی وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتی، تو اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چیزیں صرف فقہی پہلو تو نہیں رکھتی نا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ مشینی دور انسانوں کے باہمی رشتوں پر کیسے اثر انداز ہو۔ تو یہ تو جو آپ نے جو شروع میں بات کہی نا کہ جدید دور میں انسان تنہائی پسند ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی جینا چاہ رہا ہے، اصل میں یہی تو کویسچنیبل بات ہے۔ انسان کو یعنی دینی نقطہ نظر سے انسان کو انس، عربی میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں انسان انس مادہ اس کا انس، اور انسان جو ہے مل کر رہنے والے ہیں، اور مرد اور عورت کی صنف میں اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کے مابین یہ رشتہ قائم ہو۔ تو اسلام قرآن میں تو دیکھیں کہتا ہے کہ لواطت کو بھی، مرد اور مرد کے تعلق کو بھی ایک پہلو اس میں جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلق جنسی خواہش کی تکمیل کا پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں تعلق استوار ہے۔ کوئی قوم اس کو توڑ کر اگر مردوں کی طرف راغب ہو جاتی ہے تو وہ گویا اس فطری رشتے کو پامال کرتی ہے۔ تو یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے، فقہی طور پر یہ بدکاری یا زنا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے انسان کی تخلیق جس فطرت کے تحت کی ہے، جن سماجی رشتوں کے ساتھ کی ہے، اس کے لحاظ سے تو آپ یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں لواطت سے بھی آگے کی چیز ہے کہ جس میں انسان انسانوں سے بالکل ہی کٹ جائے اور ایک مصنوعی مشین بنا کر اس سے اپنی نفسیاتی یا جذباتی یا جنسی تسکین کا سامان پیدا کرے۔ تو یہ پہلو زیادہ اہم ہے، فقہی پہلو جو ہے وہ میرا خیال میں یہاں ثانوی ہے، ضمنی ہے۔ بہت بہتر۔ میرے خیال میں بات اسی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے انسانوں کا تعامل ایک دوسرے سے کم ہو رہا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آئسولیشن میں رہیں، اور اس کی مثالیں جیسے کہ ہماری پروگرام سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی جاپان میں نظر آتی ہے، جہاں پر حکومت چاہ رہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعامل کریں، ملے جلیں، وہاں پر جو ہے مزید میرجز ہوں، لیکن اب اس طرح کی چیزیں وہاں پہ کم ہو رہی ہیں کیونکہ ایک مٹیریلسٹک معاشرہ تشکیل پا چکا ہے۔ کوریا میں اس کی مثالیں ہیں اور دیگر ممالک میں بھی۔ اچھا، ایک اور جو ٹرینڈ اسی حوالے سے آگے لے کر ہم گفتگو کو چل رہے ہیں جو پیدا ہو رہا ہے، شروع میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا، وہ یہ ہے، دوسرا موضوع جس گفتگو کا ہے وہ ہے ڈبل انکم نو کڈس، ڈنک۔ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ اصطلاح اس طرح خیال میں متعارف نہ ہوں، متعارف لیکن نہ ہو، یہ ہاں جی۔ جی ہاں، لیکن انسٹاگرام پہ اور باقی جگہوں پہ اس کو بڑا فینٹیسائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، جہاں پہ مختلف ٹریولاگز دکھا رہے ہیں اور وہ ٹریولنگ پارٹنر ہیں، ٹریولنگ بڈی ہیں، اس کے ساتھ وہ نئی نئی جگہوں پر جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، دونوں ہی اچھا کماتے ہیں، ینگ پروفیشنلز ہیں، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس بیکاز بچے جو ہیں وہ ایک لائبلٹی ہیں ان کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اگر اپنی زندگی گزاری جائے تو یہ زیادہ ایک بہتر طرز عمل ہے۔ تو اس کو انہوں نے ڈنک کا نام دیا ہے، ڈبل انکم نو کڈس، بڑا ہی خوبصورت متبادل دیا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ جدید دنیا میں معاشی حالات اور غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہے کووڈ کے بعد اس کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں بچے پیدا نہ کرنے کا رجحان یا صرف ایک آدھ تک محدود رہنے کا جو رجحان ہے، دراصل یہ معاشی تنگدستی کا بنیادی طور پر دباؤ ہے۔ تو کیا اس قسم کے جو رجحانات ہیں سر، یہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اپنائے جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ویسے تو اس میں ہمیں کوئی ہارم نظر نہیں آتا، کہ ڈائریکٹ کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آتا ہماری جو ٹیکسٹ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی فیملی پلاننگ ہی کی ایک شکل نہیں ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو کیا اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے کہ معاشی دباؤ، شادی، روزگار اور اولاد میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ جی، میں اس سوال کے جواب میں بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ چیز کو سوال کو یا معاملے کو صرف فقہی جواز، عدم جواز کے پہلو سے دیکھیں تو وہ شاید کافی نہیں ہوگا۔ فیملی پلاننگ میں فقہی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی میاں بیوی بچے نہ بھی پیدا کرنا چاہیں کسی وجہ سے ایک جزوی طور پر، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ ایک جزوی نہیں ہے اور صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے اندر رشتوں کا تصور کیا ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو انفرادیت پسندی جس میں تو یہ دیکھیں نا، دو تین پہلوؤں سے جو ہمارا جدید معاشرہ ہے وہ دو تین پہلوؤں سے انسانی رشتوں کے جو تصورات ہیں
ان سے متعلق ہمارے جو فطری جذبات ہیں ان کو ہی ان کی بالکل نفی کر رہا ہے اور ان کی اہمیت کو کم کر رہا ہے۔ تو بچے پیدا کرنا، ان کو سنبھالنا، میاں اور بیوی کا مل کر رہنا، تو انفرادیت کے جذبے نے ایک طرف اس طرف سے زیادہ لگائی ہے۔ انسان کیوں کسی ایک رشتے کی پابندی بھی کیوں قبول کرے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے، یہ جو مشینی ایجادات ہیں اور مشینی کلچر ہے، یہ ایک دوسری طرح کی اجنبیت اور ایلینیشن پیدا کر رہا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ معاشی ہے۔ دیکھیں، جدید دور میں ہم نے ضروریات زندگی اور سہولیات زندگی اور ان کے کم سے کم ایک معیار کو جدید طرز معیشت میں اتنا ناگزیر بنا دیا ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا جوڑوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اسی سے یہ سارے اب دیکھیں، آپ جاپان کی بات کر رہے ہیں، یہاں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں ایک جنریشن آپ پیچھے چلے جائیں تو نوجوان طالب ہوتے تھے کہ جلدی شادی ہو، لیکن اب آپ دیکھیں اب نوجوان خاص طور پہ لڑکے جو ہیں وہ گریزاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ پڑیں گی، کتنی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا جو ایک رخ ہے معاشرت کے آگے بڑھنے کا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور دینی نقطہ نظر سے اگر آپ پوچھیں تو اس کے فقہی پہلوؤں کو ایک طرف رکھ کر اگر کوئی ایسا کرے تو ظاہر اس پر کوئی جواز نہیں، اگر عقلی طور پہ میں بات کروں کہ یہ کیسے سیٹسفائی کرتا ہے ایک ماڈرن مائنڈ کو، کہ وہ شادی شدہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں بالفرض کوئی جوڑا ہے 27 سال کا جوڑا ہے، وہ دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں، تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے وغیرہ پیدا کرنے سے ان کی زندگی کی جو ایک کیریئر گروتھ ہے اس پہ فرق آئے گا، اس طرح ان کا جو اپنا ایک فن پارٹ ہو سکتا ہے زندگی کا ابتدائی سالوں کا وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ اسی پیسے سے بہت سا گھوم پھر سکتے ہیں، بہت سی دیگر آسائشیں لے سکتے ہیں۔ مطلب عقلی تو اگر مذہبی نقطہ نظر ہم سائڈ پہ بھی کر دیں تو مذہب کی ایک وہ بھی تو ہے نا، کچھ مورل ریزننگ بھی تو ہے اپارٹ فرام دی کمانڈس۔ تو اس حوالے سے یہ کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈنگ کا آئیڈیا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ساتھ میں وہ تو انسٹاگرام میں وہ ریلز چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری بات ہے مختلف جگہ انسان دیکھ رہا ہے اور اس کو کافی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے کہ یہ بڑی آسودگی کی زندگی جی رہے ہیں لوگ اتنی ینگ ایج میں۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ جو ایک نیچرل وے آف کورس ہے دیٹ از آلسو گڈ اینڈ ویری انٹریگنگ؟ نہیں، دیکھیں، اصل میں انسان جو ہے نا، دیکھیں جب آپ ایک پورا ماحول ایک طرح سے بنا دیں اور ایک کلچر ڈیولپ کریں اور اس میں بہت سے فلسفے اور نظریات وہ پرمیٹ کر جائیں سوسائٹی میں، تو اس کے اندر ایک فرد کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ ان کے زیر اثر یہ سمجھے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ جی اصل میں تو کچھ مفروضات کو مان کر ایک فرد کے سامنے کیا آپشن آتے ہیں ان پہ بات کرنے کے بجائے بنیادی بات یہاں کرنی چاہیے کہ کیا انسانی زندگی کا یہ جو تصور ہے یا رشتہ کا یہ جو تصور ہے کہ اس میں انسان پر ذمہ داری نہ ہو، اس میں انسان کشٹ نہ اٹھائے، اور زندگی جو ہے یا مادی سہولتیں یا آپ کی جو آمدن ہے وہ صرف تسکین کے لیے استعمال ہو، آپ زیادہ گھوم پھر لیں، آپ کسی پابندی میں نہ آئیں، آپ پر کوئی بوجھ نہ آئے۔ تو اصل میں تو اس پہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا انسانی زندگی اور اس کی جو فطری ذمہ داریوں کے ساتھ انسانی زندگی، کیا وہ انسان کی زندگی کا صحیح تصور ہے، یا یہ محض عیش کرنا اور ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا اور صرف اپنی ذاتی تسکین کو ترجیح دینا، یہ انسانی زندگی کا صحیح تصور ہے۔ بہت بہتر، کیونکہ عام انسان تو اگر کوئی جس کا مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا یا کوئی نظریاتی ایک سوچ نہیں رکھے گا، وہ تو سیدھا اسی کو شاید پریفر کرے، کیونکہ ہمیں ویسٹ میں تو بڑا آسانی سے اس چیز کے اوپر لوگ آمادہ نظر آتے ہیں کہ مزید کوئی لائبلٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہی اس رجحان میں اب جی اصل میں اس میں بڑا اہم ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں فرد کے لیول پہ جا کر بات وہ زیادہ اس نقطے پر نہیں پہنچتی۔ وہ فرد تو ایک تہذیب کے اندر ہے نا، اس تہذیب نے جس طرح کے انسان بنانے چاہے وہ اس نے بنایا، اس کے لیے جوازات بھی اس نے مہیا کی۔ تو اس کے اندر کھڑے فرد کو آپ یہ جا کر سمجھانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی لاجک اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس پہ سوال تو اصل میں
بنیادی سوال فلسفے کے سطح پر سوال ہونا چاہیے کہ تہذیب نے جو انسان کا تصور یا انسانی خوشی کا جو تصور وضع کیا ہے اور اس کو وہ اپنے افراد کے اندر پروموٹ کرتی ہے، اس کو کیا وہ کتنا انسانی ہے اور کیا وہ ایسا ہے کہ اس کو پذیرائی ملے دنیا میں۔ بہت بہتر، ہم اس کے لاسٹ آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ حال ہی میں اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، مسلمانوں کی جو تنظیم ہے امریکہ میں سب سے بڑی، انہوں نے اپنا اجتماع منعقد کیا سالانہ، اور وہاں پہ انہوں نے ایک سروے بھی جو ہے اس کے نتائج شیئر کیے، اور اس کے مطابق میرج از لیس اپیلنگ امنگ امیرکن مسلمس، یعنی 64% آف دی امیرکن مسلم جو ہیں وہ شادی بہت دیر سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا تو نہیں کرنا چاہ رہے یا بہت دیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا رجحان جو آ رہا ہے سامنے وہ یہ کہ نوجوانوں کے لیے رشتے بنانے سے زیادہ رشتے توڑنا آسان ہو گیا، یعنی طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں بھی اب اس کا ایک رجحان نظر آتا ہوگا۔ تو یعنی یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ معاشی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے شادی کے حوالے سے منفی رجحان مسلمانوں میں بھی موجود ہے، امریکن مسلمز میں، اور جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی۔ تو اگر آپ اس کا ذکر کرنا چاہیں تو اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جدید دور میں کیا وہ بنیادی وجوہات ہیں اور ممکنہ حل کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ جی میں تو دوبارہ 3 اسباب بیان کروں گا کہ جدید تہذیب نے جو بھی اپنے ٹارگٹس متعین کیے، طاقت کے حصول کے اور انسان کی مادی زندگی کو سہل تر بنانے کے، تو وہ 3 جگہوں سے انسانی رشتوں پر بہت مضر اثرات اس نے مرتب کیے۔ ایک تو جب جدید تہذیب میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ مادیت سے ماوراء کوئی ماخذ انسان کی رہنمائی کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، انسان کو یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں انسان اپنے رحم و کرم پر ہے، انسان کو چھوڑ دیا گیا اور اس سے وجودیت کا فلسفہ پیدا ہوا ہے کہ انسان کا پہلے سے کوئی مقصد نہیں ہے اور اس دنیا میں وہ اپنے رحم و کرم پر ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر غیر معمولی تنہائی کا احساس پیدا کرتی ہے، رشتوں سے فرار، کیونکہ رشتہ جو روایتی معاشرت میں ہمارے لیے تسکین کا سامان ہوتا ہے، سہارا بنتا ہے، جدید معاشرت میں وجودیت کے فلسفے کے تحت وہ ایک بوجھ ہے، وہ انسان پر ایک پابندی عائد کرتا ہے۔ انسان کا جو اپنا فن ہے، اگر میں اقبال کی اصطلاح غلط جگہ پہ مستعار لوں تو وجودیت کے خیال سے جو انسان کی خودی ہے، اس کا خود اپنی حقیقت ہے، وہ رشتوں سے اس کے دباؤ میں آ کر وہ گویا انسان آزادی کھو دیتا ہے۔ ایک تو اس نے رشتوں پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ دوسری چیز میں نے جیسے عرض کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جتنی جدید زندگی مشینی ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی انسانوں کے آپس کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ جدید معیشت ہے کہ اس میں معیار زندگی کے جو کم سے کم لوازمات ہیں ان کو ایک طرح سے ناگزیر بنا دیا گیا ہے، اور وہ اتنے بھاری ہیں کہ مغربی معاشروں میں تو آپ خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو چیزیں ساری مل جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، لیکن پھر آپ ساری زندگی اصل میں ان کی قیمت ادا کرتے ہوئے، ایک عام آدمی جو ہے ملازمت کرنے والا یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا، وہ ساری زندگی اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو یہ دباؤ ہمارے سامنے بھی ہونے چاہیے تجزیہ کرتے ہوئے، اور اصل میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سارے دباؤ یہ سامنے لانے بھی چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر کسی آدمی کو آپ سمجھانا چاہیں کہ بھئی یہ بات ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے، شاید وہ سمجھے گا نہیں جب تک کہ آپ اس کے سامنے پوری سچویشن نہ رکھیں جس میں وہ گرفتار ہے۔ اور دوسرا اس کا جو حل ہے، وہ اس کے حل کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ جدید معاشرے میں انسان کے سامنے اس کی جو حالت ہے اس کی تفہیم کروانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس الجھن میں، اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شادی بیاہ کے رشتوں میں بعض دفعہ رسوم رواج یا غیر ضروری پابندیوں سے اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں ہمیں تخفیف کرنے کی ضرورت ہے، شادی بیاہ کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں شادی کرنا بھی، مل کر رہنا بھی بہت آسان ہے، اور اس کے بعد اگر اکٹھا نہیں رہا جا رہا تو الگ ہونا بھی بہت آسان، تو خود کچھ ہماری معاشرت نے بھی اس میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں۔ اور تیسری چیز جو میرا خیال میں اس میں شامل کی جا سکتی ہے وہ
حکومتوں یا سیاسی طاقت اگر اس کی قائل ہو جائے کہ سیاسی طاقت جو ہے اس کی ایک ریاست کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان کی جو وجودی صورتحال ہے اور اس میں فرد جس کرب میں مبتلا ہے تو وہ کم سے کم اس کے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ویسے اقدامات کرے، ایسے وسائل بروئے کار لائے کہ فرد پر یہ جو ذمہ داریوں کا بہت بہت غیر معمولی ہو جاتا ہے اس میں کچھ اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ کم سے کم انسان جو ہے وہ رشتوں کا جو ایک حسن ہے اور رشتوں کی جو ایک فطری تسکین ہے اس سے محروم نہ رہے جدید معاشرے۔ بہت بہتر ڈاکٹر صاحب۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو جس کے اوپر کچھ جدید عنوانات کے تحت ڈاکٹر مولانا عمار خان صاحب نے فکری، علمی اور عملی بنیادوں پر بات کی ہے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ضرور بتائیے گا یہ شو آپ کو کیسا لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔